شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاری، حدیث نمبر 38. محترم ناظرین و سامعین کرام، آج پھر ہم دوسرے درس کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہیں. جو حدیث ہم نے پڑھی ہے بخاری شریف سے ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے رمضان المبارک کا روزہ رکھا، رمضان المبارک کے مہینے میں روزے سے جو رہا ایمان رکھتے ہوئے، ایمان رکھتے ہوئے، یعنی اسے اس بات کا ایمان ہے کہ یہ جو روزے فرض کیے گئے ہیں یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے فرض کیے گئے ہیں مجھ پر، اس بات کا اسے ایمان ہے، اس بات پر اسے ایمان ہے، اس بات کا اسے اعتقاد ہے، اور اسی طرح سے اسے اس بات پر بھی یقین اور ایمان ہے کہ جو میں عمل کروں گا اللہ رب العالمین اس کا اجر و ثواب مجھے عطا فرمائے گا. تو ایمان رکھتے ہوئے جو آدمی روزہ رکھتا ہے وہ احتساباً، اور احتساب یعنی اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے روزہ رکھتا ہے، یعنی اس بات کی بھی اسے امید ہوتی ہے کہ وہ جو روزہ رکھ رہا ہے اس پر اللہ رب العالمین اجر و ثواب عطا فرمائے گا. تو جو آدمی اس طرح سے روزہ رکھتا ہے اس کے لیے عظیم بشارت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. کتنی اہم اور بڑی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمائی ہے ایک روزے دار کے لیے جو رمضان المبارک کا روزہ رکھتا ہے اور اللہ رب العالمین کے لیے خالص ہو کر روزہ رکھتا ہے کہ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اللہ رب العالمین اس سے مغفرت کا سرٹیفکیٹ عطا فرما دیتا ہے. یہ بڑی فضیلت ہے ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے. بھلا اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت والی بات ہو سکتی ہے کہ اسے یہ کہہ دیا جائے اس کے رب کی جانب سے کہ تمہارے گناہ معاف کر دیے گئے. اس سے بڑھ کر اور کوئی فضیلت والی بات نہیں ہو سکتی. میرے بھائیوں، ہمیں معلوم ہونا چاہیے روزہ کسے کہتے ہیں. سیام، صوم کا لفظ، من صام، صوم کسے کہتے ہیں؟ صوم عربی زبان کا لفظ ہے. اس کا معنی اور مفہوم اگر لغوی اعتبار سے ہم دیکھیں تو اس کا معنی ہوتا ہے خاموش رہنا، رکنا، کسی کام سے رک جانا، چپ چاپ رہنا. چنانچہ اللہ رب العالمین نے حضرت مریم علیہ السلام کا قول نقل کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، انہوں نے کہا تھا انی نذرت للرحمن صوما، کہ میں نے رحمان کے لیے خاموش رہنے کی نظر مانی ہے. اور اصطلاحی معنی یا شرعی معنی صوم کا اگر ہم دیکھیں تو صوم کا مطلب ہے طلوع فجر سے لے کر، طلوع فجر یعنی جو فجر کا وقت ہوتا ہے اس وقت سے لے کر غروب شمس تک کھانے پینے سے، بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے سے، اسی طرح سے بیہودگی اور جھوٹ بات سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنے سے
رکھنا، بچا کر رکھنا، کھانے پینے سے رک جانا، بیوی سے ہم بستری نہ کرنا، اس دوران میں یعنی طلوع فجر سے لے کر غروب شمس تک اسے روزہ کہا جاتا ہے۔ یہ ہے صوم، اور یہ اللہ رب العالمین کی ایک طرح سے اللہ رب العالمین کے لیے بندہ یہ رکھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کا اجر و ثواب اسے عطا فرماتا ہے، اور وہ اجر و ثواب یہ ہے کہ اللہ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ ایک بات کی اور وضاحت یہاں میں کر دوں کہ یہ حدیث جو ہم نے آپ کے سامنے پڑھی اس میں گناہوں کی معافی کا ذکر ہے۔ یہاں گناہوں کی معافی سے روزے کے ذریعے سے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ صغیرہ گناہ جو ہیں اس سے معاف کر دیے جاتے ہیں، کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ کبیرہ گناہ کے لیے مغفرت اور توبہ ضروری ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، روزے رکھیں، اور اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے ہمیں مغفرت عطا فرمائے۔